إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ محبت کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد في كل ذرة 100,000 مرة. نہایت واجب الاحترام تمام انٹرنیٹ کے جتنے شعبے ہیں اور خصوصی طور میں دا گریٹ اہل سنت والجماعت کے روم اور جماعت کے روم کے میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے دو سیٹرڈوں سے ہم لوگ موت کے بیانات پہ، پھر اس کی موت کی سختیاں، پھر روح کا نکلنا کہ اچھی روح، پھر انبیاؤں کے پاس ملک الموت کا آنا، یہ دیگر ڈسکشن ہم کر چکے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس فیوچر پلان کی طرف. وہ ہاؤسنگ پلاننگ، وہ ہمارا قدیم گھر، وہ ہمارا انشاءاللہ عظیم گھر، جس میں جا کر ہمیں ٹھہرنا ہے اور وہاں کے ہر قسم کے موسموں کا مقابلہ کرنا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید سے میں نے آیہ کریمہ ایک تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، دیکھو مفہوم یہ ہے کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، پھر فرمایا وفیہا نعیدکم، پھر اس مٹی میں تجھے واپس ڈال دیا جائے گا، پھر اسی مٹی سے تجھے وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اٹھایا جائے گا. تو بندے کی زندگی علماء و محدثین نے جو بیان فرمائی، میں پھر اپیل کروں گا کہ معذرت کے ساتھ روک کر کے جتنے ہینڈ ریس کرنے تو وہ ہینڈ ریس کر لیں، تاکہ دعا میں آخر میں ہمارے ساتھ یہ کمال ہو کہ جتنے ایکٹیو ہیں الحمدللہ ان کا تو زیادہ حق ہے.
تو جو ہینڈ ریس کرنے والے ہیں ان کا واقعی حق ہے کہ ان کو ہم دعاؤں میں خاص یاد کریں کہ وہ موجود ہیں اور موجود ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں اور ڈھیروں ثواب کما رہے ہیں. اور توجہ اس گفتگو پر ہے جو شاید کوئی بہت کم ہمارے یہاں علماء دین. آپ آئیں گے کبھی بھی، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، روم میں دیکھ لیں کتنے روم آتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں آج آپ کو حقیقتاً بات کہ جتنے زیادہ تر آتے ہیں سب نے شفاعت پہ لاکھوں بار آپ کو باتیں کی ہوں گی، لیکن کسی نے وعید نہیں بتائی، کسی نے یہ نہیں بتایا بھائی خام خیالی میں نہ رہنا. وہاں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بیان کی ہے نا، اس پہلو کو بھی غور سے دیکھنا. شفاعت تو جب ملے گی نا جب تو اس ٹرین کے اندر سوار ہوگا. جب تو اس ٹرین کے اندر سوار ہی نہیں ہوگا تو تو اپنے آپ کو شافی کیسے سمجھتا ہے کہ میری شفاعت ہو جائے گی؟ تو میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہینڈ ریس جتنے ہیں کر لیں جتنے موجود ہیں الحمدللہ. تو مجھے دعا میں آخر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت سجادہ نشین اعلیٰ حضرت قبلہ مفتی المفتی علامہ ابن علامہ مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کہ آج یوم کا مجھے میسج آیا. الحمدللہ میں مشکور ہوں کہ آج ہمارے جو ہیں احمد رضا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اس روم میں آج کی گفتگو بھی جاری رہے گی اور ثواب بھی پہنچے گا وہاں تک. اور ان کی نظر کرم پورے خانوادوں کی، آستانے کے جتنے لوگ ہیں وہاں کے الحمدللہ شہزادے ہیں، ساروں کی نظریں انشاءاللہ عز و جل جب ہم نے ان کے نام منسوخ کیا ہے ثواب، تو ان کی نظریں ہمیں اور ہمارے روم پر فیض ضرور پہنچا رہی ہوں گی. تو میں چاہوں گا کہ جتنے ہینڈ ریز ہیں وہ کر لیں تو مجھے بھی لگے گا آپ ایکٹیو ہیں. بس یہ کہنے کا مقصد تھا، سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات کو. آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ کہ تیری دنیا جو ہے وہ بھی سنور جائے اور تیری آخرت بھی سنور جائے. اس کے معاملہ مفسرین نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا میں ہم ہیں، یہ سانس اللہ نے یہ زندگی دی آپ کو اور مجھے، انتہائی قیمتی زندگی ہے. یقین جانیے اتنی قیمتی زندگی ہے کہ ہم نے یہ سانس اپنا لینا، بات کرنا، وقت کو ضائع کرنا پتہ نہیں آسان سمجھ لیا ہے. واللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بخاری ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ عملوں سے کٹ جائے گا، اعمال سے کٹ جائے گا، جب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کوئی چیز کا، اور جب وہ دیکھے گا کہ میں نے جملہ ایک کہا تھا بسم اللہ اور یہاں آ کر اس کا اتنا فائدہ ہے، تو وہ سوچے گا اے اللہ مجھے دوبارہ تو زندگی دے نا مالک، تاکہ میں دوبارہ وہ کام کر لوں. میں بھول گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، مجھے شیطان نے ورغلا دیا تھا. مجھے شیطان یہ کہتا تھا کہ کیا زندگی ہے، یہ ہے زندگی، دیکھ بڑے آدمی کو دیکھ، گورنر کو دیکھ، فیکٹری والے کو دیکھ، مالک کو دیکھ، کاروں والوں کو دیکھ، بنگلے والوں کو دیکھ، جن کے پاس مال ہے ان کی کتنی ویلیو ہے اس دنیا میں، لوگ ہاتھ بڑھ کے سلام کرتے ہیں. وہ منسٹر کو دیکھ، پرائم منسٹر کو دیکھ، پریزیڈنٹ کو دیکھ، کیسی ویلیو، جہازوں میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں. یہ شیطان نے تجھے ایک ایسے جال میں ڈالا اور تو اس کے جال میں واقعی آ گیا اور تو سمجھا کہ یار یہی تو زندگی، کہاں عیش کر لوں، سارے کام ہیں، اسی کو سلام کرنے سے سب کچھ ملتا ہے. بات یہی مفہوم ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے. یہ اللہ نے جو دنیا میں دو چیزیں پیدا کی نا، شر اور بد، شر اور خیر، بدی اور نیکی، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ایک بات یاد رکھیے، جنہوں نے نیک کام کیے زندگی بھر اپنی قبریں اور آخرت سنواری، تو وہ کون سی مخلوق کے تھے بھائی؟ کہیں اور کے تھے کیا؟ راتوں جاگ جاگ کر عبادتیں کریں. تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ هل يستوي الاعمى والبصير، یہ اندھے لولے برابر کر دوں گا؟
تو یہ سمجھتا ہے کہ تو عبادت نہ کرے، تو کچھ بھی نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کر، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتا رہے، اور جو سارا دن ساری رات اللہ کی یاد میں ایک ایک پل میں ڈر 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 خوف خوف کے مارے قدم بڑھا بڑھا کے اپنی زندگی گزارے اور قبر میں جائے اور وہ ٹھنڈک نہ پائے، اور تو اپنے آپ کو سمجھے کہ کل ایک کام میں کر لوں گا، 11ویں کے لنگر کے اندر 100 روپے دے دوں گا، میرا تو بخشش ہو گئی، کس خام خیالی۔ بس مفہوم میرا آج کا یہ سمجھانے کا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ آئیے چند حدیثیں، اس کے بعد میں آپ کو جو میں نے آپ کو میسج پہنچانا تھا انشاءاللہ تعالی ایک ہلکی سی جھلک میں پہنچا دیا کہ ہم خام خیالی میں ہیں۔ یاد رکھیے خام خیالی ہے، ہمارے علماء بے شک شفاعت میرے آقا کریں گے، قبر میں بھی تمہارا بچت ہوگا، لیکن اس کی بچت ہوگی میرے دوستو جو ٹرین میں چل رہا ہوگا۔ ٹرین کے علاوہ اگر کوئی پلین میں اوپر جا رہا ہے، جہاز کے لوگوں کو کسی کو بچانا ہے تو اوپر کے جہاز کے لوگوں کو ہی وہاں نیک آدمی بچا سکتا ہے نا، وہ نیچے زمین پہ اتر کے تو کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو جہاز میں تم چڑھے ہی نہیں ہو، تم نیکی کے پلیٹ فارم پہ آئے ہی نہیں ہو، تم نمازیں پڑھو نہیں، تم اللہ کی رضا کے لیے نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، نہ کچھ کرو، نہ کچھ کرو، نرا ہم یہ سوچیں کہ نہیں بھائی بس 12 ربیع الاول آئے، نعرے لگائیں، لنگر کھائیں، لنگر لوٹیں، قبر میں بیڑا پار۔ واللہ یہ محدثین مفسرین سے لے کر امام اہل سنت تک سب کا یہ قول ہے، یہ خام خیالی میں نہ رہے۔ جب تک تو نیکی کے پلڑے میں نہ بڑھے کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میری نمازیں قبول ہوں گی۔ نماز پڑھنے والے ہی تو روتے تھے بھائی، عبادت کرنے والے ہی تو روتے تھے، راتوں راتوں جاگ کر روتے تھے، خائب تھے سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت روا کرتی تھی۔ انہیں تو طالبین اٹھائیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں تو صحیح نا، حضور کے فیض ربانی پڑھیں، فتح ربانی پڑھیں، کیا پڑھیں گے سرکار غوث اعظم اور حضرت خواجہ غریب نواز؟ راتوں کو اٹھتے تھے، ساری رات، شاید 2 یا 3 گھنٹے سوئے ہوں، وہ بھی سوتے ہوئے سوچتے تھے کہ یا اللہ تیری عبادت سے غافل نہ ہو جائیں، مجبوری تھی، تقاضۂ بشریت کے، اور کھانے کا ٹائم نکالتے تھے، ورنہ تو وہ وقت اللہ کی یاد میں یا تبلیغ میں یا اللہ کی یاد میں۔ کیوں؟ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی زیادہ محنت کی، پتہ تھا ان کو، وہ عالم تھے، علم تھا کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیا بھول گئے جنتی بشارت کے 10 مبشرہ کے شہنشاہ، اور کوئی نہیں جس کو سرکار فرما دیں، میرے آقا علیہ السلام جس کو ذوالنورین کہہ دیں، 2 نور والا، اور نور والے کی تو کیا شان ہوگی، ہم تو بشری میں ہیں، وہ نور والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شان شوکت والی شخصیت قبرستان کے پاس سے جب گزرتی تھی نا، جب گزرا کرتی تھی تو جتنے ان کے آپ کے صحاب تھے نا، وہ دیکھا کرتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی قبر پہ جانے کے بعد قبرستان میں اس قدر روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر۔ قبر کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور اتنا رو رو کے داڑھی شریف کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ دیگر صحابہ پوچھتے تھے، یار امیر المومنین، مرحلہ تو سرکار نے فرمایا یوم القیامہ، وقنا ہے، حساب کا دن تو وہ ہے، حشر کا دن، پل صراط کے معاملات سرکار نے بتایا پل صراط پہ کیا ہوگا، یوم حساب پہ کیا ہوگا، اور آپ اتنا روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں قبرستان میں آ کر۔ ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا کہ آپ قبر کے لیے اتنی دعائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے سیدنا عثمان غنی کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو صحابیوں، قبر کا مرحلہ ہی سب سے اہم مرحلہ ہے شروعات کا۔ میں اس لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس مرحلے میں پاس ہو گیا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں پاس ہو گیا، تو یاد رکھو جو اس سوالات میں پار لگ گیا، پاس ہو گیا، آئندہ سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے میرے دوستوں بزرگوں، بے شمار، بخاری سے لے کے ابن عساکر، ابن شیبہ، ابن جرید، امام طبرانی، اور حضرت ابن عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن عباس، اور بہترین کتاب، 2 کتابیں، احوال القبور، حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدثوں میں ان کا بہت بڑا مقام،
اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الزبان نے شرح صدور فی حالت بعد القبور، یہ جو اس میں کتابوں میں حوالات دیے ہیں، جتنے حوالے دیے ہیں، جتنی حدیثیں ان قبر کی عذاب پہ اور اس معاملات میں لکھی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ نہ کوئی ایسی کوئی تمہید، نہ کوئی ہمارا وقت ضائع ہو، ادھر ادھر ہو، بس ٹو دی پوائنٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے میں نے۔ لیکن آج بھی میں پوری گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں 1.5 گھنٹے میں پورا اپنا معاملات طے کرتا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آج میں صرف آپ کو قبر کے عذاب کے اسباب کے بارے میں گفتگو کروں، اور اگلے ہفتے ان خوش نصیبوں کا ذکر کروں جو قبر کے اندر مزے کر رہے ہیں، سرکار کے بتائے سے وہ عمل کیے انہوں نے کہ جس میں ان کی قبروں میں مزے ہی مزے، اللہ نے راحتیں دیں، ایسی ٹھنڈک دی، اور وہ آج کے زمانے کے بھی ہیں، صحابہ کے زمانے کے بھی ہوں گے، بہت سے جید صحابہ، جید علماء، جید مفسرین۔ تو وہ اچھی خوشخبری والی بات ہم انشاءاللہ دوسرے سیشن کے لیے اگلے ویک پہ کریں گے، اس میں ذرا آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم تو شفاعت والے لوگ ہیں نا، تو ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ یا اللہ کہیں سے شفاعت کا کوئی کونا مل جائے۔ تو وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ کس طرح اپنی قبروں کو روشن آپ کر سکتے ہیں، کس قدر ایسی زبردست قسم کی اس میں حدیثیں ہیں اماموں کی، مفسروں کی حدیثوں کی، کہ شاید آپ عمل کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی بھی میں جملہ جو کہہ رہا ہوں، میرے جملے کو ٹو دی پوائنٹ سمجھیے، کہ یاد رکھیے فرض چھوڑ کر شفاعت کی امید رکھنا نرا جہل ہے، جہالت ہے۔ فرض چھوڑ کر، ایک بات یاد رکھ لیے گا، کہیں نہیں لکھا، کسی کتاب کے مفسرین نے، کوئی ولی اللہ چاہے وہ داتا گنج بخش کی کشف المحجوب امام قشیری علیہ رحمۃ الرضوان کا رسالہ قشیری اٹھا کے دیکھیں، وہ تو تصوف کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، آپ اٹھائیے تو صحیح، کس قدر بے نمازی کو رد کیا ہے امام قشیری نے، خواجہ اور داتا صاحب نے تو خیر کمال ہی کر دیا۔ اس میں شک نہیں، کشف المحجوب آپ لوگوں نے پڑھی، اور پڑھتے رہیں تو آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 دن میں سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ 50 دفعہ پڑھیں، بہت سو کو تو 50 کا مشورہ دوں گا، کسی کو 10 کا دوں گا، جیسی عقل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب سمجھ میں آنے شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ نرا یہ نہیں ہے کہ سارا ارے شفاعت تو اس کے لیے ہے جو واقعی اللہ اور رسول کے احکامات میں عمل کرتا ہوگا، یعنی اللہ اور رسول کے احکامات کے عمل کرنے کے باوجود کمال یہ ہے کہ عمل تمہارے وہاں کام آئیں گے۔ قبر کے اندر تو عمل کے کام آنے نا، ساری چیزیں آپ نے سنی، قبر میں سارے عمل کام آئیں گے، اور تو کوئی کام وہاں آنا نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ وہاں جو ہے عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کام آئے گی۔ وہاں تو تمہارے زکوٰۃ ساتھ دے گی، وہاں تمہارا قرآن پڑھنا ساتھ دے گا، وہاں تمہاری نمازیں تمہیں بچائیں گی۔ عذاب ہے، وہ عذاب آتا رہے گا۔ آئیے، بہت سے آج کے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے غلط کرے، نئے قسم کے جدید قسم کے ٹی وی پہ آنے والے لوگ یہ فلسفہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب یہاں قبر میں عذاب ہو گیا تو پھر حشر کی کیا ضرورت، نعوذ باللہ ثم نہیں، یہ نہیں وہ، نستغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کو نعوذ باللہ رد کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں، استغفر اللہ، یہ وہ لوگ۔ آئیے کچھ اس قسم کے حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے ریفرنس کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک دلیل سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، ترجمہ کنز الایمان، پھرا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جملہ مفسرین کا قول، کثیر تعداد جتنے مفسران کی ہے، تفسیر کرنے والوں کی، انہوں نے اس کی جماعت نے کے نزدیک والمعیشتاً ضنکا سے مراد قبر کے سوالات ہیں۔ یاد رکھیے، قبر کے سوالات ہیں۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہوا کہ قبر میں سوالات ہوں گے، اور امام بخاری، امام جامع ترمذی، مسلم، صحیح ان کی ساری حدیثوں کے اندر سوالات کا ذکر ہے میرے دوستو بزرگوں، کہ قبر میں سوالات ہوں گے۔ آئیے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے عالی شان، سب سے پہلے میں سیدنا امیر المومنین، سیدنا ام المومنین، ہماری ماں صاحبہ سے لے لیتے ہیں پہلے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت سیدنا
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ذکر تخفیف جمعۃ القبر علی المؤمن، مومن کی قبریں دبانے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. یہ میں مومن کی قبر کی بتا رہا ہوں، اور اس میں بد کی اور کافروں کی قبریں بھی ہیں جن کی پسلیاں پیٹ سے مل جائیں گی، اتنا پیسے گی وہ قبر عذاب میں مرحلے میں. تو عن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انک من حدثی بصوت منکر ونکیر وضغطة القبر ليس ينفعني شيء قال يا عائشة إن صوت منكر والنكير في أسماع المؤمنين ما لي سمد في العين وضغطة القبر على المؤمن كلام الشفيقة يشكو إليها ابنها صدعاء فتعمر رأسها غمزا رفيقا ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يدفطون في القبور هم قدعة صغرة على البيضة. اللہ اکبر، صغرة على البيضة، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ، بخاری مسلم حوالہ اور جامع ترمذی، ابن دنیا، ابن شیبہ، جمع الجوامع اور بے شمار کتابوں کے حوالے شاید میں آپ کو دے سکوں اس حدیث کے پاک میں، کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ، غور سے سنیے گا، قبر کے عذاب کے منکروں غور سے سنیے گا، صحیحین کی حدیث بیان کر رہا ہوں. حضرت سعید بن مسیب اس کے راوی ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آپ نے، یعنی ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منکر نکیر جب قبر میں داخل ہوگا وہ بڑی ہیبتناک صورت میں ہوگا، نیلی کالی آنکھوں والے دونوں ہوں گے، اور جب بندہ کچھ نہ کر سکے گا نا، بے بس ہوگا سوالوں کے جواب دینے کے، تو پھر وہ زمین کو کہیں گے تو زمین جو ہے نا دبے گی، اس قدر دبے گی کہ اس کی پسلی ہڈی ایک کر دے گی، اس کو برابر کر دے گی. اس کی پسلیاں، کہیں حدیث میں آیا کہ سیدھے کی الٹے کے سیدھے میں آ کے جم جائے گی. مقصد یہ کہ اس قدر دبوچے گی، اس قدر عذاب ہوگا اس پر کہ اس تکلیف سے پھر اس کو گرزے مارے جائیں گے لوہے کے، اور ایک اندھے فرشتوں کی جماعت اس کو جو سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا اس کو گرزوں سے ماریں گے، اتنا ماریں گے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی چیخیں نکلیں گی، لیکن انسان اور جن نہ سن سکیں گے، ورنہ ساری مخلوق اللہ کی وہ سن لیتی ہے ان کی چیخوں پکار کو میرے دوستوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا میرے دوستوں بزرگوں. یہ ہے حدیث پاک اور حدیث بخاری سے نقل کہ سرکار نے فرمایا کس قدر گناہ گاروں کے لیے عذاب ہے. تو جب یہ حدیث پاک سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر اور قبر کے دبانے کا ذکر کیا ہے یا رسول اللہ، مجھے کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی، مجھے اب کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی، اب مجھے ایک خوف سا رہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کو، مومن کو منکر نکیر کی آواز ایسی معلوم ہوگی جیسے آنکھ میں سرما، اور اس کو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں کسی بچے کو نہیں دباتی. ماں بھی تو بچے کو دباتی ہے نا. سرکار نے فرمایا ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کو گود میں لیتی ہے اور دباتی ہے، اس کا دبانا پیار کرنے والا ہوتا ہے. دبائے گی تو اس کو بھی، نیک والے ایک شخص کو بھی دبائے گی، بد کو بھی دبائے گی، لیکن نیک کو دبانے کا مقصد یہ فرمایا میرے آقا نے کہ ماں جیسے پیار سے دباتی ہے اور تھپ تھپ کرتی ہے، وہ قبر یہ کہے گی، قبر آواز لگائے گی. آئیے ایک اور حدیث دبائے گی، پوری حدیث میں کر لوں یہ مکمل، جو میں نے عربی کا آخری جملہ کہا نا وہ بڑے سرکار نے فرمایا جیسے ماں قبر میں قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے،
جیسے اس کا بیٹا کسی درد سر کا شکایت کرتا ہو تو وہ اس کو نرمی سے پیار سے سر نہ دباتی ہو، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اللہ عز و جل کے بارے میں شک کرتے ہیں، ان لوگوں کو قبر اس طرح دبائے گی جس طرح انڈے پر پتھر مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ عذاب کی تنبیہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ عذاب قبر برحق ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے نا، پہلے میں اہل ایمان پھر بد کے لوگوں کی تفصیلات ہم کریں گے۔ اہل ایمان ایک مختصر سی جھلک بھی دکھا دوں کہ اللہ والوں کا کیا حال ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیحین کی حدیثوں میں سے حدیث ہے، بخاری کے باب میں ہے اور مسلم میں بھی ہے، یہ بھی تقریباً بے شمار کتابوں کے اندر اس حدیث کا ذکر آتا ہے، اور یہ ہمارے علماء کرام حوالہ عذاب قبر پر یہ اس کو حجت بنا کر پیش کرتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محبوب خدا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ ہم ایک قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جو کہ ابھی تیار نہ ہوئی تھی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ ہم حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد سرنگو ہو کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ یعنی دیکھو، جب کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ والوں کی بات ہو، کب کا بیان ہو، جب کوئی ذکر اللہ ہو، خدا کے لیے میرے آقا کے ان صحابیوں کی سنو، وہ ہلتے نہیں تھے۔ مقصد یہاں یہ ہوتا ہے کہ سروں پہ پرندے، کہ اگر آپ ہلو گے تو پرندے اڑ جائیں گے، تو یہاں مقصد صحابی کرام کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ ہم اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سر پہ پرندے بیٹھ جائیں تو وہ کبھی نہ اڑیں، وہ اسے پتھر ہی سمجھیں ہم اس طرح ساکت ہو کے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ حضور ایک چھڑی لے کر زمین پر کریدنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سر اقدس اٹھا کر ہماری طرف جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، استعینوا باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کیے، پھر فرمانے لگے، ایک مومن جب دنیا سے ناتا توڑ کر سفر آخرت کی طرف چلنے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکدار چہرے والے فرشتے، مومنوں کا ذکر ہے میرے دوستوں، اور کافروں کا، منافقوں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا حکم اس کے برعکس ہوگا، یقینی طور پہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ لیکن یہ حصول برکت کے لیے، محبت کے لیے میں نے آئندہ انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن جو ہے نا رحمت اور شفاعت کے لوگوں کے ذکر کر رہا ہے، تو یہ میں نے آج ذکر کر دیا آپ کو، تاکہ آپ کو گفتگو میں بیلنس ہو جائے کہ کس طرح مومن لوگوں کی قبروں کے اندر معاملہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سرکار فرماتے ہیں، اس کے پاس سورج کی طرح چمکدار چہرے والے فرشتے جنتی کفن اور جنتی حنوت لے کر آتے ہیں، اس کا بستر خوشبودار ہوتا ہے، اور تا حد نگاہ فرشتوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ پھر ملک الموت اس مومن کے سر پر بیٹھ کر کہتا ہے، ایتھا النفس المطمئنۃ، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور اس کی رضا اور خوشنودی جانب چل پڑ۔ اللہ اکبر۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے قطرے سے مشک کے پانی ٹپکتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکتے ہی مقدار کی مومن کی روح کو ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے کر جنتی کفن اور جنتی حنوت میں محفوظ کر دیتے ہیں، کستوری سے زیادہ خوشبو میں لپیٹ کر اسے آسمانوں کی رفعتوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ جب دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ دیدار کے لیے ترستے ہیں، کہتے ہیں کہ کس کی روح لایا ہے، کس نیک بندے کی روح لایا۔ وہ در گروہ کے گروہ اس کا دیدار کرتے ہیں، یہ کس خوش نصیب کی پاکیزہ روح ہے۔ تو روح کو لے جانے والے فرشتے اچھے اچھے ناموں سے اسے ملقب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، ارے یہ تو احمد رضا کی روح ہے، یہ تو خواجہ غریب نواز کی روح ہے، اللہ اکبر، اور یہ تو غازی علم الدین شہید کی روح ہے، قربان جائیے، یہ سیدنا حجت الاسلام حامد رضا کی روح ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے نیک لوگوں کی روحیں آسمانوں پہ جاتی ہیں، منادی کرا دی جاتی ہے، مقربین، اور ساتوں آسمان تک
ان کا قافلہ رہتا ہے، اس کے بعد انہیں علیین میں رکھ کر زمین پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربکا، منکر نکیر سوال کر رہے ہیں من ربکا، مر ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں مومن ہوگا تو فرمائے گا اللہ ربی، پھر دونوں فرشتے کہتے ہیں ما دینو کا، اے مومن کہتا ہے دینی الاسلام، پھر تیسرا فرشتہ سوال کرتا ہے ما تقول فی هذه الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس کو آپ پر تم لوگوں پر مبعوث فرمایا گیا۔ یعنی محدثین، آئیے اس ضمن میں اب تھوڑا سا حوالہ میں آپ کو کرتا چلوں ایک بات کا، امام بخاری کے آپ کی نالج میں لاؤں ایک چیز۔ مسلم اٹھا کے آپ دیکھیں گے، سنن ابن داؤد اٹھا کے آپ دیکھیں گے، نسائی اٹھا کے دیکھیے آپ، اور ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیے، اور جامع ترمذی، ان کتابوں میں 3 سوال کثرت سے آئے، ما ربک ما دینک ما تقول فی هذا الرجل، یہ 3 سوال کثرت سے سب کے اندر آئے۔ آپ جمہور محدثین نے انہی تینوں کو کلام کیا ہے، اور آپ کے بھی علم میں ہیں، لیکن قربان جائیے جس کو آج حجت بناتی ہے دنیا عالم کہ امام بخاری عبداللہ ابن بخاری، خدا کی قسم قربان جائیے اس امام کے عشق پر۔ آپ یقین جانیے امام بخاری کی بات جو آپ کو نقطہ بتانے میں جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ علمی نقطہ ہے، رکھ لیجئے گا، پسند آئے نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو بڑی ناقدی قسم کی ذہن رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ایسی ریسرچ کرتے ہیں جو صاحب عشق ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت بھرا دل جو رکھتے ہیں، ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ امام بخاری کا مرتبہ دیکھیں کس قدر عشق و منزل میں کیا اعلیٰ بات کہی انہوں نے۔ آپ کی حدیث پاک کی بخاری کی کتاب اٹھائیں، 3 سے 4 سے 5 جگہ پر آپ نے حدیث کوٹ کی، آپ نے صرف ایک ہی سوال لکھا ہے، 3 سوال لائے نہیں آپ حدیث میں۔ ہم نے بھی بڑی حیرت میں پڑ گئے کہ امام بخاری سب حدیثوں میں 3 سوال ہیں، آپ یہی کہتے ہیں ایک ہی سوال کارآمد ہے۔ مومن کے لیے اگر سچا مومن ہے تو ایک ہی سوال، کافر تو 3 سوال کیا پہلا سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے گا نا، کافر کے لیے تو پہلا سوال ہی خراب ہے، کسی کے لیے جو مومن نہیں اس کے لیے تو پہلا سوال ہی ما ربو کا تو کہہ نہیں سکے گا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں اصل مومن وہ ہے جو تیسرا سوال، آپ ہر حدیث کے اندر ایک ہی سوال لائیں کہ ایک سوال پوچھا جائے گا ما تقول فی هذه الرجل للذی بعث فیکم، یہی سوال تم سے پوچھا جائے گا، یہی سوال تم سے پوچھا جائے گا۔ 3-4 جگہ پر یہ حدیث لائیں، ایک ہی حدیث ایک ہی سوال کی۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے، مستدرک کے حاکم نے اس پہ حاشیہ دیا ہے، اور دیگر اللہ اکبر، امام اسماعیل نہانی علیہ رحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر انور پہ جاری فرمائے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان، امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی، اور میرے امام شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ملفوظات شریف کے اندر یہ باتیں بتائیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اصل سوال تو یہی ہے جنت میں جانے کا۔ اگر تو اس وقت یہ کہہ دے گا کہ ما تقول فی هذه الرجل، یہ شخصیت، ہم اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا کے اسٹیجوں پر، دنیا کی تقاریر میں، جمعے کی نمازوں میں، کتابوں میں، بیانات میں، اپنے ذکروں میں، اپنے معاملات میں ساتھ بیٹھتے تھے جب کیا ذکر کرتا تھا، تو اس شخصیت کے بارے میں تیرے خیالات کیا تھے دنیا میں؟ اے ہے جو عشق رسول کا مارا ہوگا تو آؤ میرے امام اعلیٰ حضرت جن کا فرمان کیسا ضبطناک ہے، ان کی وصیت کا وہ پیپر تو دیکھو جس میں کہتے ہیں کہ میری قبر کو لمبا کر دینا، 60 فٹ کر دینا، کہ اگر چوڑائی کی جا سکتی ہے، چوڑی کر کے آپ کو، یا امام رضا لوگوں کی جاتی ہے کہ آپ کا قد بڑا ہو، لیٹیں گے آپ تو لیٹنے کے لیے آپ کو 7 گز ٹھیک ہے 8 گز کر دیں، 9 گز کر دیں، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ کھڑے ہونے کا کیا معاملہ ہے کہ قبر کو لمبائی میں، تاکہ مقصد امام اعلیٰ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ میں کھڑا ہوں تو 7 فٹ 6 فٹ اگر میرا قد ہے تو 7 فٹ اونچی کر دی جائے، یہ وصیت امام اعلیٰ حضرت ہے میرے دوستوں، موجود ہے کتابوں میں۔ کو پوچھا یا امام یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے الٹی بات کہی، قبر تو لمبائی کی جاتی ہے تاکہ آپ آرام سے سکون سے سو جائے مردہ، یہ معاملہ
بولے نہیں نہیں ہے نہیں، دیکھو عقیدہ پڑھو، عشق کا عقیدہ، یہ ہے میرے امام احمد رضا کا عقیدہ۔ میرے امام فرماتے ہیں سنو، مجھے پتا ہے میری قبر میں آقا نے آنا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے ساری زندگی میں نے صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی معیت میں پڑھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے آقا حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اور میں نے جب بھی صلاۃ و سلام پڑھا ہے کھڑے ہو کر پڑھا ہے، تو جب قبر میں میرے آقا آئیں گے اور مجھے صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع ملے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں لیٹ کے پڑھوں گا؟ نہیں، مجھے میرا وجدان ہے، اللہ مجھے مدد کرے گا، اور میں کھڑا ہو کر کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت۔ جب فرشتے سوال کریں گے ما تقول فی ھذہ الرجل الذی بعث فیکم، اس محبوب نبی جو تم پر مبعوث کیا گیا کیا کہتا تھا احمد رضا؟ تو احمد رضا کہے گا میں تو قبر میں کھڑا ہو جاؤں گا، ہاتھ باندھوں گا، کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہی بے لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا امام عقیدہ سکھا گئے ہمیں میرے دوستوں۔ اگر قبر کے آسان ہوتے مراحل، آج ہم نے کیا سوچ لیا؟ آج ہمارے معذرت کے ساتھ علماء صرف شفاعت کر کے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اب نمازیں کیا پڑھنی، 11ویں کر لو، ختم خواجگان کر لو، اس محفل میں شریک ہو جاؤ جہاں دعا ہو رہی ہے، کثرت کے ساتھ لاکھوں آدمی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہو رہا بھائی؟ دعائیں خیر ہو رہی ہے، فلانی بالکل حق ہے، اس میں کس نے انکار کیا؟ نعوذ باللہ۔ ختم قادریہ شریف میرے غوث اعظم کا اللہ وظیفہ ہے، بے شک اچھا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کی کتاب بھی تو پڑھو، فرمان تو پڑھو۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کوئی مرے نا، میرا چاہنے والا قادری، سنو قادریوں، اس کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا کرو، اس کی تدفین میں حصہ نہ لیا کرو، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بے نمازی کا گھر ہے، وہ نہ مانے تو اسے سلام بھی نہ کیا کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی، جس کی ختم قادریہ کے لیے رش پہ رش لگا پڑا ہے، لوگ تاندے باندھے جا رہے ہیں، اور میرا غوث کیا فرما رہا ہے، اور ہم کیا اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہمارا ذہن ہی وہاں نہیں جا رہا کہ سرکار غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم تلقین نماز کی نہیں کرتے۔ جب لاکھوں آدمی آ جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہے، 2 صف مسجد کے اندر، 2 لاکھ آدمی، 50,000 آدمی اس محلے کے اندر موجود ہیں، 50,000 سے زیادہ، بلکہ چلے 5,000 آدمی موجود ہیں، 5,000 آدمی میں سے کیا 1,000 آدمی میں مسجد میں 1% نہیں آ رہا ہے، اور آج اعلان کر دو ختم قادریہ خصوصی دعا ہے فلاں حضرت کی، فلاں حضرت خصوصی دعا کریں گے، یہ نازمات یہاں ہے، آ جائیے۔ آپ یقین جانیے تاندہ بندھا ہوا ہوتا ہے عورتوں مردوں کا۔ ارے بھائی اللہ کے بندوں، فرض چھوڑ کے کس چکر میں پڑ گئے؟ کس نے تمہیں دین دے دیا کہ آج سے 25 سال پہلے یہ معاملات تھے؟ بھائی مجھے بتاؤ نا۔ حضرت علامہ سعید احمد کاظمی غزالی دورہ جیسا کوئی عالم دین پیدا ہوتے ہیں، یہ برسوں میں ہوتے ہیں، کیا ان کے دور میں انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی؟ انہوں نے کوئی بیان نہیں کیے؟ انہوں نے کوئی باتیں نہیں کی؟ کیا ان کی دعاؤں میں اثر نہیں تھا؟ تو انہوں نے یہ کیوں معاملات نہیں کیے؟ مجھے بتاؤ صحیح۔ کوئی کتنے بڑے جید قسم کے بزرگ گزر چکے ہیں، مجھے بتائیے نا، کسی نے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن میرے دوستوں، مائک بند کر دیجئے گا، جزاک اللہ، جو آپ آئے ہیں مائک کو میوٹ کر لیجئے اپنا، جزاک اللہ الخیر۔ تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ مقصد یہ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ میں کوئی اس کو انکاری ہوں۔ ارے الحمدللہ 5 وقت کے آپ فرض کے اوپر پابند رہیں، صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، زکوٰۃ دیں، حج دیں۔ اس کے بعد عمل یہ ہے کہ ختم قادر شریف خوب کریے، قصیدہ بردہ شریف خوب کیجئے، لنگر کے لنگر دیکھ کے دیکھ لٹائیے۔ پھر ہے یہ رحمت، یہ شفاعت، کہ پھر امید رکھیے کہ اب میرے آقا قبر میں آئیں گے اور کہیں گے، یہی کہیں گے، نم عروسا، یہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ پھر امید رکھیے، امید یہ نہیں کہ کچھ نہ کرنا، دنیا داری میں لگے رہنا، تیری میری کرنا، اس کا کاٹنا، اس کا گلا کاٹنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کے کاروبار کرنا۔ آئیے میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ تعالی رحمت کے اوپر تو میں پھر ڈسکس کروں گا ہی اگلے ہفتے، لیکن آئیے آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور،
ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو میں نے دفنایا، قبر کے عذاب کے اسباب کا ذکر ہو رہا ہے، اب سن لیجئے غور سے کیسے اسباب ہیں اور کیسے کیسے معاملات ہیں، آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ. سچ بتا رہا ہوں کہ قبر کے عذاب کے اسباب آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے، میں اور آپ اور سب روم میں اور جتنے اسکائپ پہ اور میں جتنے مقتدیوں کو اپنے اور جاننے والوں کو کہتا ہوں کہ تم اور ہم سب لوگ 99% اس کام میں انوالو ہیں جس میں قبر کا عذاب ہونا ہے، اور وہ معمولی غلطیاں ہیں، معمولی گناہ ہیں. میرے دوستو آئیے حدیث پاک اور دیگر کتب سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے موضوع کو اسی طرح لے جاتے ہیں. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صحابی رقم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک میت کو دفنا کر، جب میت کو دفنا کر مٹی ڈال دی گئی تب میں مڑا تو میں نے کشف سے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ برس رہی ہے، آگ کے شعلے برس رہے ہیں، یعنی قبر میں ڈالتے ہی عذاب شروع ہو گیا اس کے اوپر. میں گھبرا گیا، میں گھبرا کر سیدھا میں نے کہا اس کے گھر والوں سے پوچھوں. دیکھیے وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ کیسا تھا، وہ صحابہ کا دور تھا، تابعی تابعین کا دور تھا. اس زمانے میں نیکی کا کیا ایوریج ہوگا، آپ اور میں اب دیکھیں اور آج ایوریج دیکھیں. ہم آج اپنا ایوریج دیکھیں تو ہم 99% برائیوں میں ہیں، وہاں 99% نیکیوں میں تھے. اس کے باوجود قبر میں عذاب، اور وہ پھر پوچھنے جا رہے ہیں کہ ایسا کیسا معاملہ تھا، ایسا کون سا یہ عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے، حالانکہ اس زمانے میں بے نمازی تو کوئی تھا ہی نہیں. میرے دوستوں بزرگوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے تھوڑی ریسرچ کرو، تھوڑی سی ریسرچ کرو، سوچو، بخدا سوچو. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، آپ صرف سوچو کہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ذہن لگاؤ کہ سوچو اس زمانے میں حدیثیں موجود ہیں کسی صحابی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ابھی آگے بھی حدیث سناؤں گا میں آپ کو، جبکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہی پہ نا، کافروں کی تو بات ہو ہی نہیں رہی نا، مومن کی قبر کی بات میں ریسرچ ہو رہی ہے نا. اور پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، سب کچھ کرتا ہوگا. اب وہ صحابی اس کے گھر گئے، اہل خانہ سے پوچھا کہ بھائیوں یہ شخص جو ہے یہ کیا عمل ایسا کرتا تھا برا جو میں دیکھ کے آیا ہوں. بولے کیا دیکھ کے آیا؟ بولے اس کی قبر پہ بہت عذاب، آگ کے شعلے برس رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ. گھر والے فرماتے ہیں ویسے تو اس کا کوئی برا عمل نہیں تھا. سنیے آپ غور سے، ہاں ایک عمل اس کا نرا برا تھا. بولے کیا برا تھا؟ بولے وہ جو ہے باورچی تھا، کھانا بناتا تھا. یہ جو صاحب قبر ہے جو انتقال کر گیا یہ باورچی تھا. کرتا کیا تھا؟ سنیے باورچیوں، اگر کھانا بنانے کا کاروبار ہے، آپ کا مٹھائیوں کا کاروبار ہے، آپ کا کوئی فوڈ اینڈ فوڈنگ کا کاروبار ہے، آپ کا اس قسم کا کاروبار ہے، اس حدیث سے غور سے سنیے گا. اگر آپ سن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں گھر والے کہ جب یہ کھانا لوگوں کا بناتا تھا، دیگ بناتا تھا، مثال دے رہا ہوں آج کے حساب سے، کہ وہ دیگ بناتا تھا کوئی آرڈر پہ، تو وہ دیگ میں سے کرتا کیا تھا کہ اپنے حصے، ہمارے گھر والوں کا حصہ اس میں سے نکال لیتا تھا بغیر پوچھے صاحب خانہ کے جو کھانا بنواتے تھے. وہ دیگ میں سے ہمارے گھر والوں کے لیے کھانا الگ کرتا تھا اور اس میں ملاوٹ کر دیتا تھا، پانی ڈال کے یا کچھ اور ڈال کے کر کے دیگ کو بھر دیتا تھا کہ ہاں دیگ بھری بھری جائے. اللہ، بس یہ عمل تھا، باقی اس کے اندر کوئی چیز بری چیز نہیں تھی. ہمیں پتہ نہیں کیا لگا. صحابہ فرماتے ہیں کہ بس یہی ملاوٹ کا عمل، کتنا ملاوٹ کے عمل کی وجہ سے اس میں قبر کا عذاب شروع ہو گیا. ملاوٹ کرنا کتنی بری بات ہے. دیکھیں آپ کہاں، ہم تو، میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا تو مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، کیا یہ عمل تو ہمارے یہاں تو ایز یوزول، ہم کو اس چیز کو سوچتے ہی نہیں. کبھی کسی کی کوئی چیز اٹھا کے لے گئے، گھر میں گئے کسی کی چیز، ارے یار یہ پین بڑا اچھا ہے، اٹھا کے جب میرے لیے، یار پین سے کیا ہوتا ہے، ارے یار بغیر پوچھے اس کی کوئی چیز لے لی، بغیر پوچھے چھوٹی سی چیز لے لیتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو عام سی بات ہے، اس میں کیا. نعوذ باللہ. لا علمی کی وجہ سے یاد رکھیے سلام بھی اور جواب بھی، یہ سارے کے سارے حقوق میں اس کی پکڑ ہوگی تو کسی کی چیز لینا بغیر اجازت، پھر یہ ملاوٹ کرنا. میرے دوستوں بزرگوں، ایک شخص اسی قسم کے بارے میں اسی تنبیہ الغافلین کے اندر ہی موجود ہے یہ حدیث، اور احوال القبور میں علامہ ثابت البنانی، جن کا واقعہ میں اگلے ہفتے سناؤں گا. اتنا بڑا محدث ہے، اس کی قبر کے حالات کیا تھے انشاءاللہ محدثوں نے ان کے بارے میں لکھا. اور یہ محدث پھر حجت، بہت بڑے امام محدثوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، الثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی انشاءاللہ ان کی قبر کے حالات اگلے ہفتے سناؤں گا. لیکن وہ حدیث کوٹتے ہیں احوال القبور میں کہ ایک شخص اسی طرح قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. تو جب اس کے گھر گیا، معلوم کیا میں نے کہ اس کے عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا وہ کہتے ہیں کہ باقی عمل تو اس کے بہت اچھے تھے، بڑا نیک تھا. تو پوچھا امام گھر میں کہ پھر کیا برائی تھی جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے؟ تو کہنے لگے زندگی میں اس نے ایک کام کیا. سنیے غور سے میرے دوستوں، آئے ہائے سنیے.
کام کی بات بتاتا جا رہا ہوں، پلے باندھ لیجئے۔ کیا کرا اس نے؟ پہلے زندگی کے اندر ایک کام اس نے ایسا کیا کہ شروع میں اس نے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کو لوٹ لیا اور اس سے بہت مال ملا، وہ مال اس نے رکھ لیا، اس کے بعد اس نے اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، زکاتیں دی، حج کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، مسجدوں میں کام کرائے، دنیا بھر کی نیکیاں کرتا رہا، بہت نیک تھا اب تک تو۔ اے صحابہ فرماتے ہیں لیکن کرا تو اس نے وہ برا عمل، چوری ڈکیتی کرنے کے بعد نیکی کی طرف نکلا ہے۔ اللہ نے اس کو قبر کا بے خطرناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا تھا۔ ایک اور حدیث، آقا علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا، یہ بھی غور سے سن لیجئے، دیکھیے یہ اس میں تو ہم سب شامل ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، اس میں بھی کوئی نہیں بچ سکا تھا، اس میں بھی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ تو ہمارے معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ میرے دوستو بچو، زندگی دوبارہ نہ ملنے والی چیز ہے، دوبارہ نہیں دے گا اللہ پچھتاؤ گے جب آخری سانس نکل جائے گا، پھر تمہیں فرشتے جب رگڑیں گے اور تم کہو گے کیا کر رہے ہو؟ بولے کیوں؟ جب تجھے زندگی دی جب تجھے خیال نہیں آیا، جب تجھے اذانوں کی آواز آتی تھی تب تجھے نماز نہیں پڑھنی، جب ٹی وی کھلا ہوا ہے، نیٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوا، روم میں بیٹھا ہوا، تیرے لیے روم اہم تھا؟ نہیں بھائی، روم میں بڑی نیکی ہے اور نماز کی آواز فرض چھوڑ کر یہاں نوافل کی ثواب میں بیٹھا ہوا، ثواب کی کثرت لینے بیٹھا ہوا۔ یہ کیسا ثواب ہے تیرا کہ جہاں تیرے کو اللہ پکار رہا ہے، آؤ نماز کے لیے اٹھ جا، چھوڑ دنیا کی ساری چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر عمل چھوڑ دیا کرتے تھے، اس وقت ایسے ہو جاتے تھے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو اذان کی آواز آتی تھی، خدا کی قسم واللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میں دنیا کے ہر شخص کو اپنا سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرا ہے، اس وقت میں صرف یہ سمجھتا تھا میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پکارا ہے، بس سیدھا فرمان سن کر اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ روح ہو کر اپنے فرض ادا کر کے پھر میں دنیا کی طرف دوبارہ مغمول ہو جاتا تھا۔ یہی نیک لوگوں کا عمل ہوتا ہے میرے دوستوں، اور یہ ہماری بھی زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا کر لیں، ہم اگر ارادہ کر لیں نا تو کوئی بعید نہیں، قبر سنور جائے گی میرے دوستوں، قبر سنور جائے گی۔ وہ اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی نے اس کو دفنایا تو اس کے پیسوں کی پوٹلی، روپوں کی پوٹلی گر گئی قبر میں۔ اس نے سوچا میں دفنانے کے بعد اٹھا لوں گا، بھول گیا۔ دفنا کے جب آپ فارغ ہوا اپنی بہن کو، جب گھر پہنچا خیال آیا اوہو میرے پیسوں کی، روپوں کی پوٹلی جو ہے اس قبر میں رہ گئی۔ بھاگتا ہوا دوبارہ گیا رات کو، جب پہنچا قبر کھودنے لگا، جیسے ہی سوراخ ہوا قبر کھلی ہے، آنکھ کے شعلے اس کے اوپر سے چلنے لگے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ کے دوبارہ قبر بھر کے بھاگا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ، اتنی آنکھ قبر میں؟ گیا اماں کے پاس، کہنے لگا ماں یہ میری بہن کیا کرتی تھی، اتنے برے کام، ایسے برے کام کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں ابھی سے ہی عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بہن فرماتی ہیں، اماں فرماتی ہیں بیٹا کوئی ایسا برا فعل نہیں تھا اس میں، میرے کو پتا ہے، کبھی کوئی ایسی جیسا تو سمجھ رہا وہ نہیں ہے۔ ہاں 2 کام بڑے برے تھے، سن لو 2 کام سن لو، بخدا سن لو، آج سن لو، اللہ آپ کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی اور آپ بھی سب شامل ہیں۔ 2 کام صرف۔ بولے کیا 2 کام؟ بولے یہ نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتی تھی، اذان ہو جاتی تھی بیٹھی رہتی انتظار کرتی تھی، پھر آخری وقت میں نماز پڑھتی تھی، جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی۔ لیکن نماز کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی، بس پڑھتی ضرور تھی، ظاہر نماز اس صحابہ کا دور ہو اور نماز نہ پڑھے، نماز پڑھتی ضرور تھی لیکن سستی سے پڑھتی تھی۔ اماں دوسری بات یہ ہے کہ یہ محلوں کے گھروں میں جاتی، ایک کے گھر کی آواز سنتی اور دوسرے گھر میں پہنچا دیتی، یعنی غیبت کرتی تھی۔ بس یہ 2 بری بات ہیں۔ کیا یہ باتیں ہم میں نہیں ہیں بھائی؟ سوچو یار گریبانوں میں جا کے، ہم میں نہیں ہیں؟ کتنی ہوں گی ہم میں؟ اللہ اکبر، ہر وقت، سال میں 1 دفعہ نہیں، ارے ہم تو روز روم میں آتے ہیں، کہیں ایک نہیں آیا کوئی بندہ، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، یار وہ بندہ تو یوں ہے، سوتا رہتا ہے، یہ بھی غیبت ہے، یار وہ بندہ تو ہمیشہ روم میں نہیں آتا، یہ بھی غیبت ہے۔ کیوں کہ کوئی ایسی بات جس کو غیبت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات اگر اس کے منہ پہ کہے تو اس کو بری لگ جائے اور اس کے پیچھے ہم نے کہی، یاد رکھیے عذاب 0 ہو جاتی ہے نیکیاں۔ ایک غیبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ کروڑوں نیکیاں 0 ہو جاتی ہیں۔ اب نئے سرے سے بنا بیٹا نیکی ہے، اللہ اور غیبت کا عذاب الگ ملے گا قبر کے اندر کرنے والے، اور پھر جس کی ہے اس سے جب تک معافی نہ مانگے تو مرا تو بیٹا، پھر حشر کے اندر تیری اور جتنی نیکی بنائے گا زندگی بھر وہ بھی اس کو دینی پڑے گی۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ بندہ خود بھی غور کر سکتا ہے
اس کی شخصیت میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس کی نمازوں میں چینجنگ آ جاتی ہے. جب غیبت کرتا ہے نا بندہ تو اس کی نماز میں چینجنگ آنا جاتی ہے. اللہ، میں نے ایک بار غیبت کے حوالے سے ایک بات ریفرنس میں آپ کو سنائی تھی، بات محبت سے ایک دفعہ سنا دوں آپ کو. آئیے آ گئی یہ بات غیبت کی. تو ایسے ہی میں ضمن ایک محدث ہیں، اللہ اکبر، اپنے ایک بہت بڑے محدث اللہ والے بھی ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں ایک دفعہ گیا آدھے گھنٹے پہلے. اور سے سنیے گا، سنی تو بہت سے لوگوں نے ہوئی لیکن میں آپ کو ضمن، بہت سے نئے ہیں سن لیجئے. میں ضمن پہلے چلا گیا مسجد میں، اور اتنے بڑے محدث اللہ والے بلا 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 ناغا اپنے مرشد کا دیدار اور سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے خواب میں. اس قدر جلیل القدر شخصیت. کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں چلا گیا آدھے گھنٹے پہلے. میں نے دیکھا کہ مسجد میں کمیٹی کے لوگ 5-6 ایسے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دین کی باتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ غیبت کر رہے تھے ایک دوسرے کی. کسی کی امام کی کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی مؤذن کی غیبت کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہے تھے. تو میں اٹھ گیا. میں نے کہا اللہ ہوا. اس لیے کہ یاد رکھیے سرکار فرماتے ہیں جس طرح غیبت کرنے والا جہنمی ہے اس پر عذاب ہوگا، اسی طرح غیبت سننے والے پر بھی برابر کا عذاب ہوگا. یہ حدیث میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ 2 شخص آ رہے تھے سرکار کی بارگاہ اقدس میں. ایک نے کہا، صحابی نے، او سن یار، وہ جو ہے نا بندہ، وہ صحابی جو ہے بڑا لیٹ آتا ہے، ہر وقت سوتا رہتا ہے، وہ سو کے لیٹ آتا ہے یار، اس کو پتہ نہیں کیا ہے. وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے آ رہے تو دوسرا سن رہا تھا. کرنے والا نماز پڑھ کے چلا گیا غیبت، سننے والا بیٹھ گیا سرکار کے پاس کھانا کھانے کے لیے. حضور نے کھانے کے لیے بٹھا دیا، کھانے کھانے لگے. سرکار کے پاس سالن مبارک تھا، سالن سرکار کے پاس سرکہ سالن تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سالن میں لے لوں؟ سرکار نے فرمایا سالن تجھے چاہیے؟ ارے تو بہترین گوشت کھا کر آیا ہے. اے ہے سرکار کی حدیث پاک، تو بہترین گوشت کھا کر آیا ہے اور تجھے سالن کی ضرورت کیا ہے؟ بوٹیاں کھا کر آیا ہے. سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں کھائی. بولے تو نے تو اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے ابھی. بولے یا رسول اللہ نہیں، میں نے نہیں کھایا ابھی تک بھی. بولا نہیں کھایا؟ وہ جو تھا ابھی تجھ سے برائی کر رہا تھا اس شخص کی کہ وہ نماز میں لیٹ سے آتا ہے نہ مسجد میں اور سوتا رہتا ہے، تو تو نے اس کی بات سنی تھی؟ بولا یا رسول اللہ میں نے کہی نہیں تھی، میں نے سنی تھی. تو سن لے، تو نے اگر سنی تھی تو تو بھی اس کے برابر کا حقدار ہے. جس طرح اس نے غیبت کی تو بھی اسی طرح کی غیبت کا کرنے والا ہے. تیرا بھی درجہ وہی ہے جو وہ بھی بھائی کا گوشت کھا رہا مرے ہوئے اور تو بھی اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کھاتا ہے. یہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اللہ رحم فرمائے. میرا تو مکمل بیان ہو چکا ہے اس روم کے اندر الحمدللہ. پھر کبھی زندگی رہی تو اور ایک زبردست قسم کا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک گفتگو کی جا سکتی ہے. بہت خطرناک چیز ہے غیبت. تو میرے دوستوں، اس مائی اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ. تو اب اس مائی کا آپ نے دیکھا کتنا عذاب 2 باتوں پہ ہوا. حالانکہ نماز پڑھتی تھی لیکن سستی. ہمارے بھی یہی حال ہے، ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں. آئیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کی طرف چلتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. آیا ہے اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اور یہ صحیح ہے ان کی حدیث میں آپ نے بے شمار مرتبہ سنی. میں نے تو ایک اس لیے حوالہ دینا ہے آپ کو کہ قبر کا عذاب کیسے برحق ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتا ہے. ابھی میں نے غیبت کی بات کی تو میرے وہ حدیث یاد آئی تو وہ آپ کو میں سناتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں پکی بات بیٹھ جائے کہ آپ کو پھر حوالے کی ضرورت نہیں. اس حدیث کے میں اندر حوالے کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو صحیح ہے ان کی مشہور حدیثیں، شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ ہو. اللہ اکبر. ہر باب میں مسلم جی تو میں نے حوالے دیے اور بے شمار محدثوں نے اس کے بعد بھی یہ حدیث کو رقم کیا ہے، قبر کے عذاب کے اندر لائے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، آئیے آقا علیہ السلام، بڑی مشہور حدیث ہے نا. ایک قبرستان سے گزرے یا کہیں سے گزرے صحابہ کے ساتھ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو خچر تھا وہ بلبلایا، تڑپا. آقا علیہ السلام وہاں سے اتر کر سیدھے 2 قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں عمل آقا علیہ السلام کا. سرکار نے 2 کھجور کی ٹہنیاں توڑیں، دونوں کی قبروں پہ لگائیں، دعا کی اور مڑے. تو صحابہ کا نام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا. یہ حدیث مختلف پیران پر درج ہے. کسی نے یہ کہا کہ صحابہ سے پوچھا، کسی نے سرکار نے بتایا. بیٹھ تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کو. لیکن سرکار پوچھتے اس لیے ہیں کہ امت کو اس کا علم ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ عمل ہم نے آج دیکھا آپ کا کہ ٹہنی توڑی آپ نے کھجور کی اور لگائی، اور یہ کیا معاملہ تھا؟ سرکار نے فرمایا 2 قبریں ہیں، دونوں عذاب میں ہیں. میرا جانور بتا رہا ہے. آئے ہے جس جانور پر آقا بیٹھے وہ علم غیب جانتا ہے کہ حضور سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں،
سرکار جانتے ہیں، کہہ دو میرے سرکار جانتے ہیں۔ اور شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے پوچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ سرکار نے فرمایا یہ دونوں کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کوئی بڑا معمولی بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، ایک غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہے میرے دوستوں کیا عمل ہے اور کہاں قبر میں عذاب ہے کہ شاخیں کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، وہ سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ اور کبھی قاف کہہ رہے ہیں، کبھی صاد کہہ رہے ہیں، کبھی عین کہہ رہے ہیں، کبھی ہاں پہ رہ رہے ہیں۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد۔ ارے پوچھو نا جبریل سے، جبریل سرکار کو کہہ رہا ہے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے آپ جانتے ہیں کہ کبھی قاف کہہ رہے ہیں، کبھی صاد کہہ رہے ہیں، کبھی عین کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی ہاں پہ رہ رہے ہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں یہ راز کی ہے باتیں، جبریل کہہ رہے ہیں یہ راز کی ہے باتیں، معنی مفہوم کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ اور مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، اور کس کا ہے یہ نطفہ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے آقا کی، ساری معجزات سرکار نے کیسے دکھائے ہیں۔ میرے آقا کی شان دیکھو، اب بھی تم علم غیب نہیں مانتے، اب بھی میرے آقا کو اللہ کی عطا سے غیب ودان نہیں بولتے۔ نبی کیسے لوگ ہو یار، اتنی حدیث جانے کے بعد، اتنی حدیث جانے کے بعد اس شعر کے اندر جو بیان کر رہا ہوں ایک نہیں 17 18 حدیثیں موجود ہیں حضور کی شان میں کہ مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، اور کس کا ہے یہ نطفہ، کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، وہ سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ اور سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل
ساتھ چھوڑے آگے حضور جائیں، یہ میری انتہا ہے۔ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، آگے حضور جائیں، جبریل ہاتھ جوڑے۔ سدرا سے آگے کیا ہے وہ سرکار جانتے ہیں، سدرا سے آگے کیا ہے میرے سرکار جانتے ہیں۔ ہر کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تھا عذاب قبر کا میں نے آپ کو مختصر سا جائزہ، بے شمار باتیں ابھی بھی میرے موجود عذاب اسباب کے اندر میرے دوستوں، بے شمار اسباب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آئیے ایک آخری بات میں کر کے جو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا ٹائم ہو گیا، 5 سے 7 منٹ باقی ہیں، تو آخری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آخری بات کافروں کی بتا دوں تاکہ آپ کو کافروں کا عذاب آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کافروں کی قبر کی کیفیت کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ بہانے ہوں گی، شفاعت کی باتیں ہوں گی۔ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ شافی کی امید رکھنا بہت بڑی بات ہے، اللہ امید رکھے، لیکن اپنے عملوں کو دیکھیے، فرض کے بغیر نوافلوں کے چکروں میں نہ پڑیں، خدا کے لیے نہ پڑھیں، خدا کے لیے نہ پڑھیں۔ تیرے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے، اور تیرا قبر تیار ہے، کسی امید پہ نہ رہے۔ یہ امید دلانے والے پیر بابا، فقیر بابا، او بھائی یہ خود نمازیں نہیں پڑھتے، یہ تو مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بدبخت، اور انہوں نے شفاعت کا ایسا نظریہ تمہارے اندر ڈال دیا ہے ذہن میں کہ بس نہیں بھائی یہ لو 100-200 روپے 11ویں کے پیسے لنگر کے، میرا تو کام بن گیا بھائی، اپنے تو شافی ہو گئے۔ جو اس لنگر میں حصہ لیتا ہے، حضور گوشت پاک فرماتے ہیں اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی، ایسے جملے بھی عالم بھی بن جاتے ہیں، پھر وہ عالم بھی بن جاتے ہیں۔ جناب ان سے پوچھو کیا ہوا، جناب ہمارے بس گوشت پاک نے فرما دیا مریدی لا تخف اللہ ربی، وہ کیسے 11ویں کے لنگر میں شامل ہو جا، بیڑا پار، باقی کچھ نہ کر، لوٹ کھسوٹ، انٹرسٹ، جھوٹ، غیبت، برائی، بے نمازی پن، سب کام اپنے رکھ اپنے حلیے کے اوپر۔ جس طرح سے تیرے پیر جو ایسے ہوتے ہیں، ایسے پیر بے نمازی، شریعت کو مذاق بنانے والے، ان کے مریدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس دور کے اندر علم سیکھنے کا دور ہے، بخدا واللہ دین پھیلانے کا دور ہے۔ اس قدر اہتمام ہو گیا ہے انٹرنیٹ اور یہ معاملات اور کمیونیکیشن، آپ دین سیکھو یار، سچا دین سیکھو۔ ایسے پیر و فقیروں سے دور رہو جن کو شریعت کا پتہ ہی نہ ہو، کسی کو طہارت کا مسئلہ نہ پتہ ہو، یار تم کیسے اس کو پیر بنا لو گے؟ واللہ خدا کی قسم بتاؤ، وہ رہبر جس کو یہی نہیں پتا کہ میں طہارت کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ اور میں اپنی نماز کا مسئلہ، مجھے کیا معاملات ہے نہیں پتا ہوں، آخرت کے اندر اللہ پوچھے گا جب تجھے نہیں پتا تھا، پیچھے تو لشکر لے کر آ رہا ہے، ان کو بھی لے جا، غرق کر جا جہنم کے اندر جا، تو جائے گا وہاں یہ جائے گا۔ بھائی ہر چیز کی ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ کسی دنیا کے ڈاکٹر کو پوچھو، بغیر صنعت کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ روڈ پہ گلی میں کھڑا ہو جائے، اوپر سے بورڈ لگا دے کہ میں جناب میں ہوائی ڈاکٹر ہوں، اور تم کیا اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر مان لو گے؟ جب دنیا کا ڈاکٹر کا نہیں معاملہ ہو سکتا تو یار آخرت میں تو اللہ والا بننے کے لیے، کسی کو ہاتھ دینے کے لیے صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا پیر پکڑو میرے دوستوں، خدا کے لیے ایسا پیر پکڑو جو تمہیں پل صراط سے گزار دے، قبر کی راہوں سے گزار دے۔ جہاں جاؤ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نقش بند جیسے بزرگ ہوں بخدا قبر میں آ کے ہر جگہ مدد کرتے ہیں۔ غوث اعظم اسی کی مدد کریں گے جس کا مرید دینی راہ پر چلا ہوا۔ اسی لیے تو فرمایا سرکار نے کہ اگر گمراہ ہو بھی گیا تو خدا نہ خواستہ وہ توبہ ضرور کرے گا، توبہ کر کے راہ راست پر آئے گا انشاءاللہ۔ یہی امید تو دی، ورنہ توبہ کرے بغیر مرنے والے ہم خام و خیال میں چلے جا رہے ہیں، خام و خیال میں چلے جا رہے ہیں میرے دوستوں، ہم چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا آخری وقت میں بابا بہت کام کیا، اس نے بہت کام کیا، رات کو یہ کیا، 100 دیگے لنگر کی بنائیے، اور وہاں لنگر بناتے بناتے دنیا سے چلا گیا۔ بھلے اذان کی آوازیں آ رہی تھیں، نماز کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ نماز بھلے نہ پڑھتا ہو، وہ لوگوں کی ترجیح یہ ہوتی ہے اس باتوں پہ۔ تو اللہ رب العالمین صحیح دین سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن عمر جو میں آپ کو بتا رہا تھا، مفسروں میں بہت بڑا نام
اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایسے جلیل القدر آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر یہ صحابی کمال کے صحابی ہیں. آئے ہے عمل دیکھو نا، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں. آقا علیہ السلام کی رخصت کے بعد، رخصت میں نہیں، سرکار چلے گئے ہیں، پھر عمل بتا رہا ہوں آپ کو، میں صحابہ کا عمل بتا رہا ہوں. آج ہم پہ الزام لگانے والوں کہ ہم تبرکات کو چومتے ہیں، ہم تبرکات کو پیار کرتے ہیں، ہم توغرے کو پیار کرتے ہیں، حضور کے روضہ مبارک کو چومتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، گنبد خضرا کو آنکھوں کا ٹھنڈک بناتے ہیں. تو اس پہ الزام لگانے والوں، آؤ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی حجت ہے. تم نے تو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کو حجت بنایا ہوا. کتنے عقائد کے لوگ ہو تم، سارے کے سارے حجت بناتے ہو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کوئی بات نہیں، ان کی بات بتائی بھی بات صحیح ہے. آج تم سنو سرکار عمر فاروق رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی کی شان سنو. جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد آپ کا عمل کیا تھا؟ ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نچلے حصے کو ہاتھ لگا کر چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. پھر دوسری سٹیپ، تیسری سٹیپ تک اب آنکھ لگاتے ہیں، دیواروں کو چومتے ہیں، جہاں جہاں سرکار کے مصلی مبارک ہے وہاں کو چومتے ہیں. یہ عمل امام بخاری بھی کیا کرتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں اور بہت سے محدثین جو وہاں موجود تھے، اب انہوں نے بدبختوں نے پابندی لگائی نا، انہیں صحیح دین سمجھ میں نہیں آیا. ورنہ امام مالک تو اللہ اکبر وہیں ٹیک لگا کے کہتے تھے کہ کاش میری موت اس وقت آ جائے، میرا ٹیک لگا ہو ممبر رسول پر، اور درس حدیث دیا کرتے تھے امام مالک علیہ رحمۃ اللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کی قبر جو اتاری جاتی ہے، میں نے مومن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جب 70 گز اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، ریشمی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، خوشبو چھڑکی جاتی ہے. قرآن پاک بطور جو پڑھتا ہوگا نا قرآن پاک، تو بطور نور کی روشنی کے، ہمیشہ یاد رکھو قرآن مجید روزانہ پڑھو، چاہے ایک آیت تو معاف کرنا، چاہے ایک رکوع، کم از کم ایک رکوع تو پڑھ سکتا ہے، اتنی طاقت تو ہے بھائی بندے میں. ورنہ آدھا پارا، سوا پارا، ایک پارا، جتنا پڑھ سکتا ہے نا. اللہ اکبر، سوا پارا، 1.5 پارا آدمی پڑھتا رہے. میرے دوستوں بڑا کام دیتا ہے. اور یہ والدین کی مد میں بخدا ایک محدث کا میں قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ کسی جگہ پر ایک بزرگ تھے، اس کو میں نے کشف کی حالت میں دیکھا اس کی قبر میں، تو اس کی قبر کے اندر نور ہی نور. حالانکہ مجھے یہ اگلے ہفتے بیان کرنا، لیکن بس دل چاہ رہا تھا کہ ایک بات ذکر آ گئی تو پھر ضمن سنیے. نور ہی نور. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو حافظ قرآن ہے. ہم نے تو سنا ہے، وہ محدث فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی قبر نور سے منور ہوتی ہے اور رہے گی. یہ قرآن پڑھنے والے کی یا درود پڑھنے والے کی، یاد رکھیے 2 چیزیں، اور دونوں حدیثوں سے ثابت ہے. انشاءاللہ بتاؤں گا اگلے دفعہ حوالے کے ساتھ. تو وہ کہنے لگا نہیں، میں تو قرآن کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے. حافظ قرآن. وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے اور مجھے بخشتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے صدقے میری قبر کو روشن کر دیا. اپنی اولادوں کو دین سے دور رکھنے والوں، اپنی اولادوں کو قرآن مجید سے بھگانے والوں، دنیا کی تعلیم دینے والوں، تجھے کیا دے گا؟ یہ بڑا ہو جائے گا تو اپنی بیوی سے الگ ہو کے تجھے الگ پٹک دے گا، تب تو روئے گا کہ کیوں نہیں میں نے اپنا عاقبت سنواری. آخری وقت آئے گا، روئے گا تو. آج بھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آج سمجھ جا، اپنی اولاد کو نیک راہ دکھا، دین کی طرف لا. قرآن مجید فرقان حمید. تو وہ حضرت وہ محدث فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، اسی ایڈریس پر جب دیکھا، میں نے گھر پہ گیا تو گھر پہ وہ نہیں ملا. تو میں نے دیکھا کہ اس کی دکان ہے، معلوم کیا تو وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کپڑے کی دکان ہے شاید، تو کپڑے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے بچہ اور کچھ پڑھ رہا ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی بات سنو، تم کاروبار بھی کرتے ہو، دنیا داری بھی کرتے ہو، تو قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ کب؟ کہنے لگے حضرت میں جب کام سٹارٹ کرتا ہوں، کوئی گاہک نہیں ہوتا، قرآن شریف پڑھنا میں شروع کر دیتا ہوں، 3-4 پاڑے پڑھ لیتا ہوں، پھر گاہک آتا ہے، رک جاتا ہوں، پھر قرآن شریف پڑھنے لگتا ہوں. پورا دن میرے اپنے بزنس کے اندر میں شام تک قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کر لیتا ہوں اور اپنے والد کو ثواب دیتا ہوں. سنیے غور سے، آگے جو بتانے جا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ صاحب مزار کو دیکھا تو وہ رونقیں، وہ بہاریں نظر نہیں آئی قبر میں. بہرطور بہاریں تو تھیں، فضائل بڑھ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا اب کیا بات ہے، وہ پہلے والی بہار نہیں رہی. تو مجھے جواب نہ ملا.
مجھے اس خبر سے جواب نہ ملا. میں اس بچے کے پاس گیا. جب میں معلوم کرتا کرتا پہنچا ہوں، سنو میرے دوستو، جب معلوم کرتے کرتے پہنچا ہوں تو میں نے معلوم کیا بھائی یہ دکان تو بند ہو گئی. اچھا، بولے دھندا بند ہو گئی. بولے کیوں بند ہو گئی؟ بولے وہ لڑکا تو تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ جو حافظ قرآن اس کے پیچھے پڑا کرتا تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا. اب آپ اندازہ کیجئے ثواب پہنچانے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا ثواب جاتا ہے تمہاری قبروں پہ اگر تم پیچھے کوئی چھوڑ کر جاؤ. ایسی اولاد، نافقہ علم، علم نافقہ، ایسا علم، صدقہ جاریہ، ایسی چیز چھوڑ کے جاؤ تو قیامت تک کرتے رہیں. بخدا مساجدوں کے اندر جاؤ، مسلوں کے پیسے دو، $100 $20 جتنے بھی دے سکتے ہو. جو نمازی پڑھتے ہیں وضو خانہ بناؤ، اس قسم کی چیزیں بناؤ تو قیامت تک جو نماز پڑھتا رہے گا اس مسجد کے اندر، تم فکر مت کرو، یہ بینک بیلنس تمہیں قبر میں ضرور کام آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین. بس آخری بات امام رضا کی، جو میرا موضوع تھا کہ ہائے غافل، ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں اس قبر کے لیے. بس امام کے ایک شعر میں آپ سمجھ جائیں گے امام کیسے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ارے تیرے لاشے کو اٹھانے والے، تیرے جنازے کو اٹھانے والے، تیرا باپ بھی ہوگا، تیرا بھائی بھی ہوگا، تیرے رشتہ دار بھی ہوں گے، چاچا بھی ہوگا، عزیز بھی ہوگا، جن سے تو نے دنیا میں اتنی محبت کی، جن کے لیے تو نے کمائی کی، جن کے لیے تو نے انٹرسٹ لیا، جن کے لیے تو نے کریڈٹ کارڈ کا اضافہ کیا، جن کے پیچھے تو نے کاروبار میں 19-20 کیا، ملاوٹ کی، چوری کی، غیبت کی، برائی کی، جھوٹ کی، اور سب کام کر کے اپنی اولاد کو بنگلہ بنا کے دیا، گاڑیاں بنا کے دی کہ کل یہ جائیداد لے کے خوش ہوگا. اس وقت خوش ہو رہا تھا. اب دیکھ یہی بچے تجھے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لا کر پھینکتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں، پلٹ کر نہیں آتے. پھر تو قبر میں سوچتا ہے ہائے کیسا گھاٹا سودا کیا. تو میرے امام فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. اور بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. تو جاگ سنسان بن حیرات آئی. میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قدم پہ رہنمائی کی. صرف شفاعت کی بات ہی نہیں کی، بندے تجھے ایک ایک چیز کا حوالہ اور ایک ایک چیز روشن کر کے دکھا دی کہ جاگ سنسان بن ہے رات آئی، کرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. اور نفس یہ کوئی چال ہے ظالم. ارے شیطان کے شر میں تو بیٹھا ہے، شیطان تجھے پیار سے طبقہ رہا، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ مال ہی سب کچھ ہے، یہ گاڑی سب کچھ ہے، بن جا تونگر، روب مار لے آج، کل تیرا کوئی پوچھے گا نہیں. ارے تو تونگری میں شیطان کے نفس کے مارا ہوا کہ نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بجار پھرتے ہیں. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وسوے لال ہزار. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. الفاتحہ. ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اور تمام مومنین مومنات اور خصوصی طور پر حجت الاسلام حضرت قبلہ علامہ مفتی المفتی حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو کچھ بھی یا اللہ عرض کیا بیان کیا مالک، جو بھی اصلاح کے پہلو کوشش کی کسی کی دل میں ڈال سکوں، اللہ تعالیٰ تو جاننا والا بہتر ہے. اگر کوئی خلوص نیت و سچائی سے بیان کی گئی بات ہو تو یقیناً یا اللہ تیری بارگاہ سے رحمت کا پروانہ آتا ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. ہم ادھر ادھر کی باتوں میں ہیں، اللہ ہمیں سچا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو آقا علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے اپنایا، تابعین نے بتایا، علماء و محدثوں نے ہمیں بیان کیا، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہر گمراہ لوگوں سے محفوظ فرما، آج کل کے جاہلوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بری چیزوں سے محفوظ فرما. اے اللہ آئندہ درس کے اندر جو ہم رحمتوں والے لوگوں کی ذکر کریں گے، جن کی قبریں روشن، کیسے کیسے کمالات ان کی قبروں میں ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ ضرور آئیے گا. تمام لوگ دیکھیے گا کہ اچھے کام کرنے کے کیسے کیسے طریقے بتائیں، بڑے پیارے پیارے اور آسان طریقے. میں نے ایسے برائیاں بھی آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ ہم برے کام ایسا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ جس سے اتنا عذاب ہوتا ہے. تو ایسے کام بھی ہیں کہ اگر وہ کریں تو جنت اور قبر ٹھنڈک ہو جائے، ہماری جنت کی باہریں ہمیں قبر میں مل جائیں، کیاری بن جائے ہماری باغ انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العالمین ہماری آج کی محفل کو قبول فرمائے، خصوصاً ثواب عطا فرمائے. ہمارے نبی اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حامد علی شاہ صاحب کو ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور ان کے تمام لوگوں کے مرحومین کو خصوصی ثواب عطا فرما، بیڑا پار فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی قاسم رزقی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنت و جماعت میں تشریف لانے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، خواص کو، عوام کو، علماء کو اور علماء سے سیکھنے والے بھائیوں کو اور بہنوں کو، سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. سوری میں تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے گیا ہوا تھا، ہاتھ منہ دھونے کے لیے گیا ہوا تھا تاکہ میں سوال جواب کا سیشن کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ. معذرت، میں دعا میں شرکت نہیں کر سکا حضرت کی. آخر تک میں نے حضرت کا بیان پورا سنا لیکن دعا میں شرکت نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیان، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت کے اس بیان میں جو بھی باتیں ارشاد فرمائی سید صاحب نے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق رختیق مرحمت فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی طرف ہمیں نشاندہی کی گئی ہے، جن چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی فراہم کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تاریخ قائم و دائم فرمائے،
اور ہمیں ان سے ہمیشہ ان دین سیکھتے رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. جزاک اللہ خیرا.